السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کے حمد و ثناء اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے کے بعد میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ حضرات نے بزم میں حاضری دے کر اس کے رونق کو بڑھایا، چار چاند لگایا، علماء کرام کی فاضلانہ باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم سب اس پر عمل بھی کر سکیں۔ حاضرین گرامی، کوئی زمانہ تھا، بڑی قسم پرسی کا دور تھا، جب چھپر کی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، جن میں چند نفوس قدسیہ کا نام بالعموم آتا ہے۔ جناب بھائی عبدالغفار صاحب مرحوم، جناب مولانا حبیب اللہ شہیم صاحب صدیقی علیہ الرحمہ، جناب مولانا عبدالشکور صاحب رحمانی وغیرہ۔ چھپر والی مسجد ردائے چھپر کی چادر اوڑھے ہوئے سن 69 سے لے کر سن 82-83 تک قسم پرسی کا شکار رہی، لیکن خالق کائنات کی نظر انتخاب بوڑھار خاندان کے ایک ایسے شخص پر پڑی جنہوں نے اس مسجد کے نشاط ثانیہ کا اپنے ہاتھوں بوجھ اٹھایا اور اس کی جڑوں سے لے کر اور اوپر 2 منزلہ عمارت تک وہ خود، ان کی اولاد و احفاد آج تک قربانیوں کا سلسلہ جاری کی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ جناب بھائی انور اللہ خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ کہنے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہر اس مسئلے کو جو ہمارے اور آپ کے بیچ مسجد مدرسہ کے تعلق سے کبھی پیش آیا تو فوراً ان لوگوں نے دستے خیر، دستے تعاون بڑھا کر کے اس مسجد کی عزت کو دوبالا کیا۔ بھائی مولانا احسان اللہ صاحب نے بتلایا ابھی ملاقات میں کہ مولانا شوکت صاحب، اس مسجد کی جب بنیاد پڑی ہے، ایک کرتا ہوتا تھا، ایک پائجامہ میرے جسم پر، میں 24 گھنٹے گلیوں سیر چکر لگاتا، دکانوں میں پہنچ کر لوگوں سے باتیں کرتا، ملاقاتیں کرتا، تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے، نہ پہننے کی فکر، نہ کھانے کی فکر۔ جس وقت اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے، اللہ، میں نے پہلی بار ان کی زبان سے بات سنی، اور جب میں نے یہ پیش کیا کہ باہر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، گرمی، سردی، جاڑے میں، برسات میں، آنگن میں، تو کہا انشاءاللہ میں کام بہت جلد کرنے والا ہوں اور 2 منزلہ عمارت بن جائے گی۔ الحمدللہ 13 لاکھ کے خرچہ سے ڈبل منزلہ کی عمارت تعمیر ہوئی، اور جس کے عین ذمہ دار ہمارے بھائی انور اللہ بھائی آئے اور کہا یہ کام ہونا ہے۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، ماشاء مجیب صاحب، بھائی اشفاق صاحب اور میں از خود بھائی انور اللہ صاحب بیٹھے، ایک سیکنڈ میں انہوں نے جانچ لیا کہ اس کام کو انجام دے دیں صحیح طرح سے بھائی اشفاق خان، جس کے مشیر کار مجیب الحسن صاحب حفظہ اللہ، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ ہوں گے، اور محنت ہم لوگ کریں گے دوڑ دھوپ۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس شان سے مسجد بنی ہے۔ دراصل یہ قدرت نے طاق رکھا تھا، نشانہ لگا رکھا تھا، یہ کارخانے دین و ایمان کس کے ہاتھوں سے ترقی یافتہ ہوگا۔ حاجی الحاج سیٹھ عبدالنعیم خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ مولانا شوکت صاحب، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اسی مسجد کی بنیاد پر میری بخشش ہوگی۔ بارہا کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری کیا قربانیاں ہیں اور اللہ نے مجھ سے جو کام کروایا ہے۔
میں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ کتنی مساجد حاجی صاحب نے بنوائی ہیں۔ مولانا صلی اللہ صاحب حفظ اللہ نے مجھ سے کہا شوکت صاحب آپ ابا کے کارناموں کو ذرا سا تاریخی انداز میں لکھ دیجئے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جو اساتذہ جامعہ میں ہیں انہوں نے کسی نے دیکھا، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے لکھنا شروع کیا، جب مضمون سامنے پہنچا تو کہنے لگے یا اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں، مولانا شوکت صاحب نے تو ایک دم لائن لگا دیا، کتنی مساجد کتنے مدارس خاموشی کے ساتھ حاجی صاحب نے دنیا میں بنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ فرمائے، اور ان کے یہ اولاد جو الحمدللہ ان کے جانشین ہیں اس کار خیر کے اللہ انہیں مزید توفیق سے نوازے۔ اور آپ حضرات کا میں بے حد شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے محترم ناظم صاحب کا میں بہت ہی جو ہے شکر گزار ہوں، اور بہت زیادہ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور حاضری دی، اور اس وقت سے اب تک آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں کہنا دینا چاہتے، آئندہ کے لیے آپ کو میں کہنا چاہوں گا جب کوئی ایسا معاملہ پروگرام کا اٹھ کھڑا ہو تو شرح صدر کے ساتھ سب لوگ لبیک کہیں۔ یہ علماء کرام مولانا شمشیر مدنی صاحب حفظ اللہ، مولانا قاضی محمد اسماعیل صاحب، مولانا زبیر احمد مدنی صاحب، حافظ خلیل اللہ صاحب، جن تمام علماء کرام کو آگے بڑھانے والے، لے کر آگے بڑھنے والے حافظ مولانا عبدالاحد سراجی صاحب، ان لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین و ایمان اور اخلاص کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔